کہ قرآن پاک گواہ ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام تکلیف کو محسوس کر، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق آقا علیہ السلام کا میلاد منائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے آقا علیہ السلام پر گراں گزرتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات حریص علیکم، جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ اسکول میں جائے، فرسٹ پوزیشن پہ آئے، اچھے مارکس لے، اچھے مان و مرتبہ سٹیٹس، اچھی نوکری، اچھا ماحول اسے ملے، ہم چاہتے ہیں بیٹا ہمارا ہوتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، تبھی محبت ہوتی ہے، طبیعت ہماری قدرتی طور پر مائل ہوتی ہے، پھر ہم اس کا ہر بھلائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسے کوئی بھلائی ملے ہمیں خوشی اور راحت ملتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کو اگر کوئی سٹیٹس ملے خوشی مجھے ہوتی ہے۔ حریص علیکم، آج مان و مرتبہ مجھے ملے، جنت کا پروانہ مجھے ملے، جنت میں اعلیٰ مقام مجھے ملے، میرے آقا علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحم کرنے والے بھی ہیں اور نرم دل بھی ہیں میرے آقا۔ میرے نبی علیہ السلام کی محبت کی میں ایک مثال دوں گا، آج صرف بیان ہی کرنا ہے آقا کی محبت اپنی امتی سے، ہم سے، ہم گناہگاروں سے، ہم عیبداروں سے ہمارے آقا کی کتنی محبت ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے آقا مولا ہمیں گلے سے لگا لیں گے، ہمارے آقا مولا ہمیں پہچان لیں گے، ہم گناہگار ہیں، ہمارا جو بھی سٹیٹس ہے، ہم معاشرے میں گناہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے، یہ غلطی ہے، لیکن پہچان کچھ نہ کچھ ہماری ہو، کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں کشش موجود ہو، حب مصطفیٰ ہو صحیح، پھر اگر قیامت کے دن میرے نبی علیہ السلام پہچان گئے کہ بھائی تو میرا امتی ہے، تو پھر تیرے بیڑے پاؤ، پھر کوئی ٹینشن نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، صرف اتنا تمہیں کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بتائیو فقیر کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے کچھ کھنگارنا پڑتا ہے، اب کچھ نہ کچھ محنت کرو، کچھ ایسا کرو کہ میرے آقا علیہ السلام ہمیں پہچان جائیں، بس بات اپنی پہچان بنا لو، اور پہچان کے لیے یہ کافی نہیں کہ دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جہاں بھی میرے نبی علیہ السلام کا نام آئے، میرے آقا علیہ السلام کی عزت پہ بلاوا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دین پہ بلاوا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے مشن پہ بلاوا ہے، پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پھر ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، عزت قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی اہل و عیال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل خدا کی رحمت سے گناہ سارے ختم ہو گئے۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب میں بات کو کلوز کر رہا ہوں کیونکہ بات کھلتی جائے گی تو پھر چلتی جائے گی۔ میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرتو، مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اپنی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لوں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی اعمال نامہ نہیں، جتنی اے حبیب تیری امت ہے نا، آدھی کو ایک طرف کر دے، کوئی تیرے سے لکھا ہی نہیں ہے، آدھی کو جنت میں لے جا، کہ مجھے اختیار دیا گیا۔ میرے آقا مولا علیہ السلام کو ہمارے لیے، آپ لوگ جو آئے ہیں نا، آپ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اختیار دیا تھا، اے حبیب اگر تم چاہو تو آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے، بغیر اعمال نامے دیکھے جنت میں چلی جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں جو کو تو کھائیں میں تو، جو کو ماں بس اتنے حساب ختم۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمایا جو بھی اعمال ہیں تیری امت کے، جو بھی کردار ہیں تیری امت کے، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو چاہے تو آدھی امت جنت میں لے جا۔
یا پھر ایک اور آپشن ہے، دوسرا آپشن ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے دن سارے انسانیت جن و انس کو جمع کیا جائے گا. اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا، دوسرا اس کی سنے گا ہی نہیں. ہر امت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائے گی. نبی بھی کہے گا نفسی نفسی، تم اس کے پاس جاؤ، میرے پاس نہ آؤ، تم اس دوسرے نبی کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، شیش علیہ السلام صالح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ہود علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حتیٰ کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تک امت پہنچے گی. کسی سے بھی مطمئن ہونے والا جواب نہ ملے گا. آخر میں میرے آقا و مولا علیہ السلام کا راستہ دکھایا. تو دوستو، وہ جو میدان سجے گا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا. آج ہمارے ذہن میں بھی سوال ہو جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو کیوں تخلیق فرمایا اور پھر آخر میں کیوں بھیج دیا؟ سب سے پہلے تخلیق فرمایا، سب سے آخر میں بھیج دیا. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، اے حبیب تجھے میں نے پیدا کیا، پھر ساری کائنات کو میں نے پیدا اس لیے کیا کہ تیری عظمت اور رفعت بیان کرنے کے. دنیا دیکھے میرے آقا مولا علیہ السلام کا سٹیٹس. اس دن سٹیٹس اب جو میں بیان کروں گا نا، ہمیں رشک ہوگا کہ خدا تیرا احسان ہے کہ ایسا نبی تو نے ہمیں عطا کیا. یا اللہ بن مانگے، بغیر ڈیمانڈ کیے، بغیر اپیل و درخواست دیے تو نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا جس کا آج جلوہ دیکھو، جس کا آج مقام دیکھو، جس کی عزت و عظمت دیکھو، جس کے چرچے خدا نے کائنات میں کروا دیے، جس کے لیے خدا نے کائنات میں اس کا ذکر بلند کر دیا، جس کے لیے خدا نے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ذکر مصطفیٰ بیان کر دیا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تیری عظمت اور رفعت بیان کرنے کے لیے میں نے تجھے تخلیق فرمایا، مخلوق کو میں نے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسرا آپشن کیا ہے کہ اے نبی چاہے تو اپنی آتی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لے، گناہگار بھی اس میں، خطاکار بھی اس میں، گناہ کبیرہ کرنے والے بھی اس میں. جس پر تو ہاتھ رکھے گا میری طرف سے کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہوگا جنت میں. یا پھر تجھے شفاعت کا مقام عطا کرتا ہوں، اپنی ماحول کی بولی میں سفارش کا مقام عطا کرتا ہوں. پھر جس کی تو سفارش کرے پھر میں چاہوں بخش دوں، نہ چاہوں نہ بخشوں. سفارش کا مقام، شفاعت کا مقام تجھے دے دیتا ہوں. اب تجھے 2 آپشن دیے میں نے، جو چاہے قبول کر لے. اگر کوئی آفیسر ہمیں یہ آپشن دے، اپنے دل پہ تھوڑی توجہ کرو، ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے پتہ نہیں، پھر آفیسر مانے گا یا نہیں. گرم لو آنے سے دو یہ رجے کو کچھ نکرے کڈو یہ چاہتا پھر پتہ نہیں آفیسر مانے یا نہ مانے. لیکن میرے آقا مولا کو اپنے رب پر بھروسہ اور محبت اتنی تھی کہ شفاعت کو اختیار کرے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا آقا مولا اسے رد کر دے. اگر ہمارے آقا کو اتنا بھروسہ اپنے رب پر ہے تو ہمیں بھی اپنے آقا پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ پہچان ہم بنا کے جائیں پھر ہمارے آقا ہمیں پہچانے نہ؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ہمیں پہچانیں گے، گر وہ پہچان گئے جنت کا پروانہ یقینی ہو گیا. یہ بات پکی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پوچھا صحابہ نے آپ نے شفاعت کو کیوں اختیار کیا؟
فرمایا عامت، یہ عمومیت پر دلالت کرتی ہے. اگر میں چاہتا آدھی امت بخشوا لیتا تو آدھی امت تو ایک سائیڈ پہ بخشی جاتی، پھر باقی آدھی امت میں جو نیکیاں کرتے وہ بخشے جاتے، جو گناہگار ہوتے اس کے لیے میرے پاس کوئی وسیلہ ہی نہ تھا، کوئی اور راستہ ہی نہ تھا، کیونکہ پہلے زبان دے چکا ہوں کہ یا اللہ میری آدھی امت کو بخش. اب میں کیسے کہتا کہ یا اللہ یہ جو میرے امتی جہنم میں جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تو میرا اختیار ہی ختم ہو جاتا. تو میں یہ کب چاہتا تھا کہ میری آدھی امت تو جنت میں جائے اور میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے، اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا. اور یاد رکھو، فرمایا ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ یہ جو شفاعت ہے نا میری، یہ نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، عبادت گزاروں کے لیے نہیں ہے، اولیاء کاملین کے لیے نہیں ہے، شہداء و صدیقین کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو میرا رب کا وعدہ ہے تمہیں جنت عطا کروں گا. خدا نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم نیکیاں کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، فرما بداری کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. یہ رب کا وعدہ ہے. ان سے تو میرے رب کا وعدہ ہے، وہ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ رب اپنا وعدہ انک لا تخلف المیعاد، خدا اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. خدا کا ان سے وعدہ ہے میری شفاعت کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، جو کبیرہ گناہ کریں گے، جو ہم جیسے ہوں گے، گناہگار ہوں گے، جنہیں آقا مولا سے پیار و محبت تو ہوگا لیکن ہم غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، اور غافل ہم اس طرح، ہم غفلت کی نیند میں ہم نے دنیا گزار دی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا، لیکن ایک کام ہم نے کیا، دل میں محبت مصطفیٰ لے کے گئے جو ہماری پہچان ہو گئی. تو اللہ وحدہ لا شریک کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میری شفاعت ہوگی نا، یہ امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی. ہم جو گناہگار ہم سب بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت اور آپ علیہ السلام کی رحمت پر امید لگائے بیٹھے ہیں. فرمایا وما رسولناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقیں خدا نے رحمت بنا کے بھیجا. اور انسانوں پر رحمت کیسی کہ جتنے بھی گناہ کر حب مصطفیٰ تیرے دل میں ہو، پھر میرے حبیب علیہ السلام تجھے جنت لے کے دیں گے. اب ایک سوال میں کرتا ہوں، جس سے محبت ہو کیا اسے کوئی شرمندہ کرتا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کی بات کوئی ٹالتا ہے؟ جس سے محبت ہو اسے کوئی پیٹھ کرتا ہے؟ جس سے عشق و محبت ہو اس کے حکم کی لاپرواہی کوئی کرتا ہے؟ تو پھر بات وہی کے آگے رکے گی نا کہ اگر محبت ہے تو فرما بداری بھی تو ہوتی رہے گی، اطاعت بھی ہوگی، کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے نا باہر، فوراً احساس ہوگا میرا محبوب روٹھ نہ جائے گا، کہیں میں قدم اپنے دائرے سے باہر تو نہیں نکال رہا. تو حب مصطفیٰ ہونی چاہیے. تو میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا.